Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان اللہ خٹک سے خٹک ہے ہاں عثمان اللہ خٹک صاحب سوال پوچھتے ہیں، حکومت کی مساجد پر پابندی، عوام کیا کرے؟ پاکستان میں حکومت نے باجماعت نماز پر پابندی لگا دی ہے، اس صورت میں عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام الناس کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. یہاں بعض لوگوں کی طرف سے صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جا رہا لوگوں کو. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس موقع پر کہ اگر مسجدوں میں آنا ہی بند کر دیں گے تو اللہ کا عذاب اور زیادہ ہم پر آنا شروع ہو جائے گا، اور مسجد ہی ایک واحد ذریعہ ہے جہاں جا کے ہم دعائیں مانگ کے اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہیں جو وبا کی صورت میں ہم پر آیا ہوا ہے، مسلط ہے. تو یہ کچھ جوشیلی باتیں ہیں جو دلائل کی روح سے کمزور ہیں. ہمیں وباؤں کی صورت میں اور پریشانیوں کی صورت میں اللہ سے رجوع کا حکم ہے. رجوع گھر میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی خاص حکمت سے لوگوں کے فائدے کے لیے حکومت مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دے تو یہ حکومت نے کوئی اسلام دشمنی میں یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی صحت کو سامنے رکھ کر کیا ہے. اور ہمارے پاس شریعت میں اس کی مثال موجود ہے کہ شریعت نے بہت سے اعذار کی بیس پر جماعت کی نماز کو ساقط کیا ہے ہم سے. بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے لوگوں کی رعایت کی ہے. تو جب شریعت نے لوگوں کی رعایت کر دی ہے، جس پر میں بہت تفصیل سے ایک بیان ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں، اس میں دلائل بھی دی ہیں، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر ہم شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے. اب رجوع کہاں ہوگا؟ اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مسجد میں آ کے بھی رجوع کر سکتے ہو، گھر میں بھی رجوع کر سکتے ہو. اور دوسری طرف ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کن کن اعذار کی وجہ سے آپ مسجد میں آنے سے شرعاً معذور ہیں. تو ان اعذار میں شریعت نے بیماری کو بھی بتایا ہے کہ خوف ہو، مال کا خوف ہو، جان کا خوف ہو. اور ایک جان کا خوف ذاتی ہوتا ہے، ایک اجتماعی خوف ہوتا ہے. بہت اسپیڈ کے ساتھ یہ جماعت کی نمازوں کے ذریعے یا مذہبی اجتماعات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ پھیل سکتا ہے، بلکہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جن کنٹریز نے کراؤڈ پہ پابندی نہیں لگائی تھی وہ آج تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں بہت تیزی سے موتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر فیصلہ کرنا ہے. اپنے جذبات سے ہم نے فتوے نہیں دینے ہیں، اپنے جذبات سے ہم نے فیصلہ نہیں کروانا ہے. تو ہم نے شریعت کی رخصت پر عمل کرنا ہے، اور گھر میں آپ رہ کے تضرع کریں، آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. یہ طریقہ ہے وبا کو ٹالنے کا، اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں جو ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں. اور اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو ہے وہ توبہ استغفار کے لیے چند وظیفے تو انہوں نے متعین کر لیے ہیں، یہ پڑھو صبح، یہ پڑھو دوپہر، یہ پڑھو شام، یہ پڑھو، مگر توبہ حقیقت میں کرنے کے لیے شاید ہم لوگ تیار نہیں ہو رہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. بھائی گناہ چھوڑیں اپنی زندگی سے. اگر آپ کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، اگر آپ کو زنا کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، اگر آپ کو ٹک ٹاک پر بیہودہ چیزیں اپلوڈ کرنے کی عادت ہے کسی لڑکی کو تو اس سے توبہ کریں. وہ کوئی خواتین جو بے پردہ گھوم رہی ہیں اس عمل سے توبہ کریں، وہ جھوٹ سے توبہ کریں، رشوت لینے سے توبہ کریں، چغلی سے توبہ کریں. اور ان چیزوں سے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس ایک چند مخصوص کلمات ہم میں سے ہر شخص نے رٹ لیے اور وہ اس کو بس دہرا رہے ہیں. وہ بھی دہرائیں، دعائیہ کلمات ہیں، ان میں برکت اللہ نے رکھی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مصیبت کے مواقع پر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے. لیکن خود اسی کلمات میں دیکھ لیں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ کلمہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں سے جو ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی اس کا انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو مطلب میں اس خطا سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں تیری پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا. یہ مطلب تھا ان کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمات کہنے سے ان کا یہ مطلب تھا. آج ہم بھی یہ کلمات بس زبان سے کہہ تو رہے ہیں، دل میں ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم نے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. ایک طبقہ لبرل لوگوں کا ہے جو بالکل اس میں توبہ استغفار کو کالعدم قرار دے رہا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ میڈیکل سائنس کرے گی. اور ایک طبقہ مذہبی جنونیوں کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں اور رش لگاؤ، مسجدوں کو بھر دو، اور جو ہے وہ مسجدوں میں آنے سے ہی مسائل حل ہوں گے. اس کو اس کا خوف نہیں ہے، وہ اس گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل نظریں چرایا ہوا ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اور اللہ نے کہیں بھی یہ گارنٹی نہیں لی ہے ہم سے کہ مسجد میں آؤ گے تو میں بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگاؤں گا، کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اپنی طرف سے ایک باتیں ہیں، اپنے جذبات ہیں جو ہم لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں.
تو اس لیے توبہ استغفار کی ضرورت ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی عبادتوں کا حکم دیا وہ نماز استسقاء ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہو تو میدان میں نکلو, اجتماعی طور پر عبادت کرو. جہاں اجتماع ثابت نہیں ہے تو وہاں انفرادی عبادت ہوگی. اور جب مسجد میں آنے سے ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ بیماری پھیلنے کے بجائے بڑھ رہی ہے, تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیسے رجوع کرنا ہے؟ جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی عذر سے جماعت کی نماز ساقط ہو سکتی ہے. یہ بہت سارے دلائل ہیں, میں پورے کئی منٹ کے اور گھنٹوں کے ہم نے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں, علماء کے بیانات بھی آ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ, سب علماء اس پر متفق ہیں کہ اگر گورنمنٹ ضد اور عناد میں نہیں بلکہ لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے کوئی قانون بناتی ہے, جیسے سعودی حکومت نے وقتی طور پر عمرے پر پابندی لگا دی, طواف پر پابندی لگا دی, وقتی طور پر لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا, تو گورنمنٹ یہ امریکہ سے پیسے لے کے نہیں کر رہی. آپ اس خامخواہ میں لوگوں میں نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. یہ کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, پوری دنیا میں عذاب میں آئی ہوئی ہے. تو اگر سعودی حکومت نے یہ کام کیا ہے تو وہاں کی عوام پر لازم ہے کہ اس کو فالو کریں. تو اگر ہماری گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے تو ہماری عوام پر بھی لازم ہے فالو کریں. ہمیں منفی باتیں نہ پھیلائیں کہ حکومت پیسے لے رہی ہے, امریکہ کی سازش ہے, یہودی کی سازش ہے. اصل میں ان کا مقصد ہی مسجدوں کو بند کرنا تھا. اور بھائی صرف مسجدیں بند نہیں ہو رہی ہیں, نائٹ کلب بھی بند ہو گئے ہیں, سینما گھر بند ہو گئے ہیں, ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں. خام میں جو ہے نا, میں دماغ پک جاتا ہے لوگوں کی الٹی باتیں سن کے. اور جب مذہبی طبقہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ بھائی کبھی منہ سے مثبت بات بھی نکال لیا کرو. یہ ہر ایک کی سازش, یہ ایسی عجیب سی سازش ہے جس میں وہ ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. ہم تو ابھی اس نقصان تک پہنچے نہیں ہیں جہاں اٹلی اور امریکہ پہنچ چکا ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم اس نقصان تک پہنچ گئے تو یاد رکھیں یہاں اٹلی اور امریکہ سے زیادہ تباہی آئے گی اگر ہم نے آج احتیاط نہ کی. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تسلی دینے کے بجائے ڈرا رہے ہیں. میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے اپنا ٹیسٹ کروایا ڈاکٹر کے کہنے پر اور اس کو کینسر نکلا. اب لیبارٹری والے نے اس کی رپورٹ دکھائی اور بتایا کہ آپ کو کینسر ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ آپ مجھے تسلی دینے کے بجائے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. او بھائی ڈرا نہیں رہے, ہم تمہیں جو ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تاکہ تم احتیاط کرو. کینسر ہونے کے بعد بھی احتیاط نہیں کرو گے تو مرو گے. تو اسی طرح علماء ڈرا نہیں رہے آپ کو, بلکہ علماء بتا رہے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے تاکہ آپ محتاط ہو جائیں. اور اگر ڈرا بھی رہے ہیں تو بھائی ڈرے بغیر آپ سدھر نہیں رہے ہو, ڈرے بغیر آپ اپنے لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے ڈرانا پڑ رہا ہے. جس قوم کو ڈرانے سے بھی نہ ڈر لگ رہا ہو تو وہ قوم تو بے حس ہو چکی ہے نا. تو ہمارا مقصد ڈرانے سے خوف پھیلانا نہیں ہے, ڈرانے سے آپ کو محتاط بنانا ہے کہ اللہ کا واسطہ اٹلی میں, ایران میں اور امریکہ میں جو حالات پیدا ہو گئے, جو غلطیاں ایران سے ہوئیں, جو غلطیاں اٹلی سے ہوئیں, جو غلطیاں امریکہ والوں سے ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ہم ریپیٹ نہ کریں. وہ امریکہ اور اٹلی ترقی یافتہ کنٹری ہیں, وہ جس تباہی تک پہنچے ہیں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ والی تباہی نہیں, اس سے 3 گنا زیادہ ہم تباہی کا شکار ہوں گے. یہ ڈرانے کے لیے اگر ہم کہہ رہا ہوں تو ڈر جائیں, نہیں پھر بھی ڈر لگ رہا تو جو مرضی چاہیں بھائی آپ کریں, آپ کی مرضی ہے. اور اللہ اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو وبا ٹال دے گا. یقیناً اللہ چاہے گا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے اس قوم کی حالت اللہ تبدیل نہیں کرتے جو اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم پوری احتیاطیں کریں, اس کے بعد ہم گھروں میں رہ کر اللہ سے توبہ استغفار کریں, پھر اللہ کی غیبی مدد بھی آ سکتی ہے اور اللہ اس بیماری کو یہاں بالکل جڑ سے خاتمہ کر سکتے ہیں اس کا. اور ہم بہت جلد ان احتیاطی تدابیر کی ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت نہ رہے. لیکن آپ گلوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جھپیاں لیتے رہیں اور آپ مصافحے کرتے رہیں اور آپ مذہب کے نام پہ بڑی بڑی گیدرنگ کرتے رہیں اور کہتے ہیں بس اللہ بچائے گا, تو بھائی اللہ بچا لے تو اچھی بات ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تباہی آئے تو پھر آپ بولیں کہ وہ علماء صحیح کہہ رہے تھے, وہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے تھے, حکومت صحیح کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے, پہلے سے محتاط ہو جاؤ. لیکن پھر ٹائم گزر چکا ہوگا اور پانی سر سے گزر چکا ہوگا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ فیس بک پر اس قسم کے بھی کمنٹس کر رہے ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بجائے اس وبا میں حکومت, ڈاکٹر اور علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے تھا سب کو, تاکہ ایک لائحہ عمل سامنے آتا. جب قوم میں اختلاف ہوتا ہے تو یاد رکھیں کسی وبا پہ پھر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا. امریکہ میں مذہبی طبقہ ہو, ڈاکٹر ہو, حکومت ہو, ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اٹلی میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, اور بھی کنٹریز میں ایک جگہ. ہمارے ہاں بہت ہی خلفشار ہے. ابھی تک بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے, بہت سے کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بہت سے لوگ اس وبا کو, بعض لوگ کوئی مسلکی اپنے مسلک کے لیے کیش کروا رہے ہیں, بعض کسی کوئی خاص شخصیت کے لیے کیش کروا رہے ہیں, بعض جو ہے نا وہ عجیب عجیب سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو قابل افسوس ہیں. بعض حضرات یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو بعض علماء کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ گھر میں نماز پڑھیں, تو یہ جو ہے نا وہ حکومت سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں, اور یہ اپنے آپ کو حکومت کی نظروں میں بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا داد وصول کریں. اب آپ بتاؤ کیسی, اگر کوئی عالم کسی قوم کی خیرخواہی میں ان کی زندگی بچانے کے لیے وہ ایک بات کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں کہ مجھے ان کی بات سے اختلاف ہے. آپ نیتوں پہ کیچڑ کیوں اچھال رہے ہیں, نیتوں پہ تانے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کا واسطہ اس وقت قوم کو ایک دوسرے پہ طنز و تشنیع کی اور تانے دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی نیگیٹیوٹی بالکل نہ پھیلائیں. آپ کو اگر حکومت کی, ڈاکٹروں کی یا سنجیدہ علماء کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کا جو دل چاہے آپ کریں, لیکن اس وقت فیس بک پہ اور میڈیا پہ یہ کہنا کہ فلاں یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے, فلاں یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنا لوگوں میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے یا حکومت کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے, تو اس قسم کی باتیں آپ لوگوں میں نہ پھیلائیں. مثبت سوچ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے احتیاط کریں, احتیاط کریں, احتیاط کریں. جب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں تو گھر میں نماز پڑھیں, آج نہیں تو کل تو پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہوگی. مجھے بہت افسوس ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں, بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے ایک مجھ پہ طنزیہ ایک وہ کمنٹ کیے, مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیجا کہ پہلے پاکستان میں مریضوں کی تعداد کم تھی, جب سے جمعے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو یہ تعداد ڈبل ہو گئی ہے. او بھائی جان, یہ تعداد ویسے ہی ڈبل ہو رہی ہے. یہ تو ڈبل کیا, یہ تو پہلے سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ڈبل نہیں, ابھی کئی گنا زیادہ آگے جا کے بڑھے گی. تو آپ ہر چیز کو, کوئی گورنمنٹ کے خلاف, کوئی اپنی علماء کے خلاف, کوئی ڈاکٹروں کے خلاف, کوئی امریکہ کے خلاف, کوئی یہودی کے خلاف, کوئی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف, جو جس کا دل چاہ رہا ہے اس وقت الٹی الٹی باتیں پھینک رہا ہے. تو یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر پاگل نہیں ہیں. ایک آدمی کو پاگل قرار دینا آسان ہے, ساری دنیا کو پاگل قرار دینا بہت مشکل ہے, یاد رکھیں. تو ساری دنیا پاگل نہیں ہے. جو احتیاطی تدابیر کا حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کا واسطہ ان احتیاطوں پہ عمل کر لیں, کر لیں, کر لیں. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے علماء کو اللہ کی قسم ایک دھیلا بھی نہیں مل رہا, اپریشیٹ بھی نہیں کیا جا رہا. میرے پاس خدا کی قسم نہ کسی وزیر کا فون آیا, نہ کسی کوئی فوج کے کسی آفیسر کا فون آیا کہ مفتی صاحب ویل ڈن, بہت اچھا آپ نے کام کیا, ککھ بھی نہیں. خدا کی قسم ایک روپیہ بھی نہیں مل رہا. لیکن میرے بہت سینئر ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں میرے, کیا اور بھی دیگر جو ہمارے دینی ادارے ہیں, جو اپر لیول کے علماء ہیں, تو معاملہ جو ہے بہت سنگینی کی طرف جا رہا ہے. پھر میں بتاؤں آپ کو, خوف زدہ کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کو محتاط بنانا مقصد ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ اچھی خبریں بھی دے رہے ہیں کہ جی وہ پاکستانیوں میں کیونکہ ملیریا کے خلاف لڑنے کی طاقت زیادہ ہے, تو اس لیے جن لوگوں میں ملیریا کے خلاف لڑنے کی طاقت ہوتی ہے تو ان میں اس وائرس کا اثر کم ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے, لیکن یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. میرے بھی ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے, ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ جن ملکوں میں ملیریا کا مرض زیادہ ہے وہاں یہ وائرس زیادہ اثر نہیں کرے گا. یہ میری بھی رابطے ہوئے ہیں ڈاکٹروں سے, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے, تھیوری ہے, کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہے ڈاکٹروں کا. تو اور پاکستان میں آپ دیکھیں مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے, بچے مرنا شروع ہو گئے ہیں, جوان مرنا شروع ہو گئے ہیں, بوڑھے مرنا شروع ہو گئے ہیں. میرے کچھ ریلیٹیو ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, آئے تھے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے اور احتیاط نہیں کی انہوں نے, اور آج ہاسپٹل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو اس لیے محتاط ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے, اور تمیز سے گھر میں رہ کے عبادت کریں اور اپنے آپ کو مصروف کر دیں. تو خوف مسلط نہ کریں ہر وقت کرونا کا, لیکن احتیاط تو کریں نا. گھر میں رہ کے بے شک آپ کرونا نہیں کریں, آپ گھر میں رہ کے نماز پڑھیں, عبادت کریں اور اپنے آپ کو دل مشغول رکھیں, ضرورت کے لیے آپ باہر نکلیں. تو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جی جو ہے وہ مارکیٹیں کھلی رہیں اور مسجدوں میں آنے پر جو ہے نا اس کو محدود کیا جائے. مارکیٹیں تو کھلی ہوئی ہیں اور ہسپتال تو کھلے ہوئے ہیں, تو اللہ کے بندو ہسپتال بند ہو جائیں گے تو یہ مریضوں کا علاج کہاں ہوگا؟ اور مارکیٹیں اگر گوشت کی اور یہ جو ضروری چیزوں کی مارکیٹیں بھی اگر بند ہو جائیں گی تو کھائیں گے کیا لوگ؟ تو نماز کا تو آلٹرنیٹ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جماعت کی نماز بعض مواقع پر واجب نہیں رہتی, اس میں گھر میں نماز پڑھو گے تو ثواب پورا مل جائے گا. وہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے. گوشت کا آلٹرنیٹ تھوڑی شریعت نے ہمیں بتایا کہ سبزی کا اگر سبزی بازار میں تمہیں نہیں ملے گی تو گھر میں تم جو ہے نا وہ پلاسٹک کے چمچ کھا لو تو اس سے تمہارا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا.
تو اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹ گورنمنٹ کے پاس ہوتا خوراک کا تو گورنمنٹ وہ بھی بتا دیتی. نماز کا آلٹرنیٹ تو شریعت نے بتایا کہ بھائی عذر میں مسجد کی جماعت ساقط ہو جاتی ہے, گھر میں نماز پڑھ لو. تو اتنی سی بات ہے جس کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے سمجھانا پڑ رہا ہے, لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس گورنمنٹ نے یہ اسلام دشمنی میں نہیں کیا ہے, تو مجھے کوئی حکومت کی طرف سے صفائیاں پیش کرنے پر نہ کچھ ملتا ہے نہ کچھ مل رہا ہے, اور نہ میں ہمیشہ صفائیاں کرتا ہوں گورنمنٹ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. علماء تو پوری کر رہے ہیں ذمہ داری, ڈاکٹر تو بہت زیادہ پوری کر رہے ہیں ذمہ داریاں, لیکن گورنمنٹ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے. لیکن جتنے لا بنا رہی ہے اس کو تو فالو کر لیں ہم اپنے فائدے کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے. تو اس لیے جو اچھا کام ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اور زیادہ سختی کرے اس معاملے میں, لوگوں کو ڈھیل نہ دے. ہم ابھی پیچھے ہیں اٹلی اور چائنا سے, اٹلی اور امریکہ سے, ابھی ہمارے وہ حوالے حالات نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ احتیاط نہ رہی تو ساری دنیا کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھیانک حالات ہو جائیں گے. تو ابھی سے پابندیوں پر عمل کیا تو شاید ہم کچھ اس پہ کنٹرول کر لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ حالات میں جمعہ پڑھیں یا ظہر؟ محمد شعیب صاحب پنجاب سے. موجودہ صورتحال میں جمعہ کی نماز کے بارے میں تفصیلی حکم ارشاد فرما دے. جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر یا جماعت پڑھی جائے؟ دیکھیں مسجدوں میں تو جمعہ پڑھا جائے, محدود لوگ 5-6 جتنی گورنمنٹ نے اجازت دی اتنے لوگ جمعہ پڑھیں, باقی سب لوگ گھر میں ظہر پڑھیں, انفرادی جماعت سے نماز نہ پڑھیں. یہ ہماری رائے ہے, جامعۃ الرشید کے علماء کی رائے ہے. البتہ اگر کوئی کسی دوسرے عالم کی رائے کو فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے, وہ فلاں کہہ رہے ہیں وہ یوں ہیں تو دوسرے مفتی جواب میں دے رہے ہیں یوں ہیں, تو علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. آپ بحث میں نہ پڑھیں, آپ کو جس مفتی جس عالم کی رائے پر اعتماد و عمل کر لیں, بحث مباحثہ نہ کریں. عوام کے ذمے اتنا ہی ہے کہ جس عالم کی رائے پر اعتماد و عمل کر لے وہ قیامت میں انشاءاللہ بری ہو جائے گی. تو ہماری رائے یہ ہے کہ مسجدوں میں چاہے مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم کنٹریز, مسجد میں جتنی محدود لوگوں کو جمعے کی اجازت دی گئی ہے وہ جمعہ پڑھیں. باقی جمعے والے دن گھروں میں لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے انفراداً, جماعت سے نہیں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ان میں گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں, ان میں انفراداً نہیں, صرف جمعے کے دن ظہر کی نماز گھر میں انفراداً پڑھیں. کیا گھر میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کسی مفتی صاحب سے سنا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے اذن حاکم شرط ہے, اس بارے میں تشریح فرما دیں. کیا گھر میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ غلام یوسف کراچی سے. ہماری رائے یہ ہے کہ گھر میں جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا. ان حالات میں آپ گھر میں ظہر کی نماز جمعے کے دن انفرادی پڑھیں گے, باقی نمازیں جماعت سے پڑھیں, لیکن جمعے کے دن گھر میں ظہر کی نماز انفرادی پڑھیں. جو علماء کہتے ہیں کہ گھر میں جمعے کی نماز پڑھی جائیں گی ان کے اپنے دلائل ہیں, ہمارے اپنے دلائل ہیں, تو سب کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. اس میں بالکل پھڈے بازی کی, لڑائی جھگڑے کی, بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو وہ عمل کر لے. اگر آپ کو کسی ایسے عالم کی رائے پر اعتماد ہے, کسی ایسے عالم کو فالو کرتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں جمعہ پڑھا جائے, تو آپ ان کے کہنے پر گھر میں جمعہ پڑھ لیں. ہم سے اگر پوچھتے ہیں تو ہماری یہ رائے ہے کہ گھر میں جمعہ نہ پڑھا جائے, بلکہ ظہر بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے, ظہر انفراداً پڑھی جائے. تو لڑنا وڑنا نہیں ہے, بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے. جس کو جس عالم کی بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کر لیں, قیامت میں انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. کرونا وائرس, غیر مسلم ملک میں جمعے کا حکم. میرا تعلق امریکہ سے ہے, یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن ہے اور مساجد بھی بند ہیں. اس صورتحال میں جمعے کی نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ آئے صرف ظہر کی نماز ادا کریں. عبدالباسط امریکہ سے. بھائی گھر میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں انفراداً. ایسی صورت میں اگر مسجدوں کو بالکل بند کر دیا تو گھر میں ظہر کی نماز انفراداً پڑھیں آپ, کیونکہ جہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب جمعے کی نماز جماعت سے کہیں بھی ہوگی کسی شہر میں تو پھر گھر میں ظہر کی نماز انفراداً ہوگی. یہ جمعے کے تقدس کا تقاضا ہے, جمعے کی نماز کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس وقت پھر کہیں اور جماعت سے نماز نہ ہو. لیکن اس بارے میں دوسری رائے بھی ہیں علماء کی, تو جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو اس پر عمل کر لے. آپس میں بحث مباحثہ اور جو ہے وہ بحث و تمہیز سے کام نہ لیا جائے. جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے بس اس پر عمل کریں اور دوسرے کو منع نہ کریں. کوئی اگر کسی اور عالم کی رائے پر اعتماد کرے تو فتوے نہ دیں, اس کو کلپ بھیج کے وہ نہ کریں, یعنی فساد نہ پھیلانے کی کوشش کریں. جو جس کی رائے پر عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے. کیا جمعہ چھوڑنے کی وعید موجودہ حالت میں ہوگی؟ میں نے سنا ہے کہ مسلسل 3 جمعے نہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نیز کیا موجودہ حالات میں بھی اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ زینت صاحبہ امریکہ سے. نہیں جی, موجودہ حالات میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ تو جب وہ یہ ہے کہ تکاسلاً چھوڑے, سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑے, حکومت کے آرڈر کی وجہ سے اگر چھوڑ رہا ہے تو فقہا نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کسی وجہ سے کسی عذر سے جمعے کی نماز پہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر عوام اگر جمعہ چھوڑتی ہے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا. اسی صورت میں آپ گھر میں انفراداً ظہر کی نماز پڑھیں.
کیا مسجد میں 5 افراد الگ الگ جماعت کرا سکتے ہیں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں 5 افراد سے زیادہ جماعت کروانے کی پابندی ہے، کیا 5 افراد متعدد بار مختلف اوقات میں جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، مسجد میں ایک ہی جماعت ہونی چاہیے، 4-5 افراد ہوں، باقی حضرات گھر میں جماعت کرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عذر سے مسجد میں جماعت جب رہ جایا کرتی تھی تو آپ گھر میں آ کے اپنے اہل خانہ کو جماعت کی نماز کروایا کرتے تھے، اور صحابہ میں بھی ہمیں ایسا ہی ملتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند سے روایت ہے کہ اسلاف اور صحابہ میں بھی عمل تھا، جب مسجد میں آتے جماعت نہیں ملتی تو پھر گھر میں جا کے انفراد یعنی اہل خانہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے، تو آپ بھی اسی پر عمل کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ گھر کی جماعت میں غیر محرم شریک ہو سکتی ہیں؟ اگر گھر پر باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا پیچھے کوئی غیر محرم عورت کھڑی ہو سکتی ہے؟ اسامہ آرائیں، جی ہو سکتی ہیں، خواتین پیچھے کھڑی ہوں گی۔ ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک سینئر استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، ان کا ایک چینل ہے یوٹیوب مفتی حسین لیکچرز کے نام سے۔ انہوں نے اس جو وائرس ابھی پھیلا ہوا ہے اس میں فقہی احکام کیا ہیں، گھر میں جماعت کی نماز کیسے پڑھائی جائے گی، پوری ڈیٹیل میں ان کا ایک شارٹ کلپ ہے جو انہوں نے اس پہ اپلوڈ کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس میں معیشت کے مسائل بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، بہت زبردست ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں، تو علمی لحاظ سے بہت ان کی خدمات ہیں، تو وہ چینل بھی آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہدایات ہیں مدلل انداز میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ JTR میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا جو چینل ہے، ذاتی چینل، اس پہ تو مختلف علماء، بڑے بڑے چوٹی کے علماء آتے ہیں اور اپنی مختلف قسم کی علمی باتیں وہ عوام کے سامنے پھیلاتے ہیں، عوام میں نشر کرتے ہیں، تو وہ چینل بھی بہت مفید ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے یہ جو چند مستند چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں، اور ان میں جو ملنے والی ہدایات ہیں ان پر پابندی سے عمل کریں آپ لوگ۔ گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ۔ آج کل کے حالات میں اگر گھر میں جماعت کرانی پڑے تو کیسے جماعت کرائی جائے، یعنی صفیں کیسے بنائی جائیں جبکہ مرد، عورتیں اور بچے سب جماعت میں ہوں، نیز اگر صرف ایک مرد یا ایک عورت ساتھ ہو تو کیسے جماعت کرائیں؟ محمد زبیر راولپنڈی سے۔ میں نے جو چینل کا حوالہ دیا، مفتی حسین لیکچرز کے نام سے چینل ہے یوٹیوب پہ، مفتی حسین خلیل خیل صاحب جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ ہیں، انہوں نے پورا ڈیٹیل میں طریقہ بتایا ہے وائرس میں گھر میں کیسے آپ نماز پڑھیں، تو وہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے لیکچر بھی سن لیں، اور دوسرا JTR میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا ذاتی چینل ہے یوٹیوب پہ، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ باقی میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی اگر جماعت کرانی پڑے تو کیسے، جبکہ مرد اور عورتیں اور بچے سب جماعت میں ہوں۔ مرد، عورتیں، بچے سب اگر جماعت میں ہیں تو بچوں میں یاد رکھیں 12 سال سے کم عمر کا لڑکا بچوں میں شمار ہوتا ہے اور 9 سال سے کم عمر کی لڑکی بچوں میں شمار ہوتی ہے، تو ان کو کہیں بھی کھڑا کر دیں نماز ادا ہو جائے گی، بہتر ہے کہ ان کو پیچھے کھڑا کریں، یعنی پہلے مردوں کی ہو، پھر اس کے پیچھے بچوں کی صف ہو، پھر اس کے پیچھے خواتین کی صف ہو، اور اگر کہیں اور کھڑے کر دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو لڑکا 12 سال سے بڑا ہو یا لڑکی 9 سال سے بڑی ہو تو اس کا حکم بالغوں کا ہی ہوگا، ان کے وہی حکام ہیں جو بالغ کے ہیں۔ تو بالغ کے حکام کیا ہیں کہ مرد اگر ایک ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا تو وہ آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، مل کے تھوڑا سا پیچھے، ایک بالش، بعض علماء کہتے ہیں فرق رکھا جائے، اور بعض فقہاء کے نزدیک بالکل ساتھ کھڑا ہو جائے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہو۔ جو فقہ حنفی میں جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ ایک بالش پیچھے ہو، ساتھ ہو لیکن ایک بالش پیچھے، لیکن دوسرے علماء بھی ہیں جو عرب کنٹریز میں یہ کہ بالکل ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو دونوں اقوال ملتے ہیں۔ فقہ حنفی میں احتیاط کو لیا گیا ہے کیونکہ بالکل ساتھ کھڑا ہونے میں ڈر ہوتا ہے کہ مقتدی تھوڑا سا آگے نکل آئے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس لیے ایک بالش احتیاط یہی ہے کہ پیچھے کھڑا ہو مرد۔ اگر خاتون ہے اکیلی، مرد امامت کروا رہا ہے، اکیلی ایک خاتون ہے تو وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، بالکل پیچھے کھڑی ہوں گی، جب جیسے مسجد میں صفیں بنتی ہیں نا تو وہاں پیچھے کھڑی ہوں گی۔ اس صورت میں اقامت بھی مرد خود ہی کہے گا اور نماز بھی خود ہی پڑھائے گا، پیچھے خاتون اقتدا کریں گی، چاہے محرم ہو یا نہ محرم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر مرد اور عورت ایک سے زیادہ ہیں تو پھر سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، پہلے مرد کی صف بنے گی مردوں کی، اور اس سے پیچھے پھر خواتین کی صف بنے گی۔ تو یہ طریقہ ہے گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ کیا مرد عورت کی صف میں یا پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ گھر میں با جماعت نماز کے دوران جماعت میں کوئی مرد شامل ہونا چاہے جبکہ مردوں کی صف میں جگہ باقی نہ ہو اور پیچھے عورتوں کی صف ہو تو یہ بندہ کہاں کھڑا ہو؟
عورتوں سے پیچھے یا عورتوں کے ساتھ، جبکہ عورتوں میں والدہ اور بہنیں وغیرہ ہوں؟ ساجد صاحب انڈیا سے۔ خواتین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی آپ کی، خواتین سے آگے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہن من حیث اخرہن اللہ، صحیح حدیث ہے کہ عورتوں کو نماز میں پیچھے کھڑا کرو، اللہ نے بھی ان کا تذکرہ بعد میں ہی کیا ہے۔ تو مرد کو ایسے موقع پہ آگے کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ ماں ہو، بہنیں ہوں، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اگر عورت کے ساتھ کھڑا ہو گیا یا پیچھے تو نماز نہیں ہوگی، آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ اس صورت میں یہ ہے کہ جب کوئی مرد نیا نماز میں شامل ہونے کے لیے آئے تو خواتین کو چاہیے کہ پیچھے خود بخود کھسک جائیں تاکہ اس کے لیے جگہ بن جائے۔ آن لائن جماعت کا موقف کتنا درست ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب مساجد میں جانے پر پابندی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ایک ہی وقت میں آن لائن نماز شروع کی جائے اور لوگ اپنے گھروں میں نماز میں شریک ہو جائیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ حذیفہ تنزیل۔ بالکل غلط ہے، آن لائن نماز کا کوئی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی نماز میں صفوں میں اتصال ضروری ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اتصال ایسے ہی ممکن ہے کہ امام ہو، پیچھے صفیں ہوں، پھر اس طرح سے ترتیب سے چل رہی ہوں۔ آن لائن میں تو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا امام میں اور مقتدیوں میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں سامان مہنگا کر کے بیچنا۔ موجودہ حالات میں دکانداروں نے اپنی مرضی سے چیزوں کے دام خود بخود بڑھائے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں اور فیس ماسک وغیرہ۔ کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں، اور ان کا یہ عمل شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ بلال احمد، کوئٹہ۔ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دینا، یہ بالکل حرام ہے۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی کے حکم میں آتا ہے، جس پر حدیث میں لعنتیں ہیں، شدید وعیدیں ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا تجارت کی نیت سے چیزوں کو روک لینا۔ ایک چیز مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے وافر میں اویلیبل ہے، تو اس کی قیمت گری ہوئی ہے تو میں اسٹاک کر لیتا ہوں، جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگی تو میں مارکیٹ میں لے آؤں گا۔ یہ تو ایک بزنس کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سے قیمت کو بڑھا دینا تو جائز ہے۔ لیکن ایک چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، جیسے ماس لوگوں کی ایک ضرورت بن چکا ہے، آپ اس کو اسٹاک کرنا شروع کر دیں یا مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیں، یہ پرلے درجے کی ایک غیرت کے خلاف کام ہے اور حیا کے خلاف کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالب پر لعنت فرمائی ہے۔ جالب یہ ہوتا تھا کہ تلقی جلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ ایک تاجر جاتا تھا مدینہ سے باہر، جو تاجر آ رہے ہوتے نا مال بیچنے کے لیے، تو ایک تاجر جا کے سارا مال خرید لیتا۔ جب خرید لیتا تو پھر سب لوگ اسی تاجر کے محتاج ہو جاتے، پھر وہ اپنی مونگ مانگی قیمتوں پر بیچتے تھے۔ وہ تو اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ایسے مجبوری کے موقع پہ تو قیمتوں کو گرا کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، فری میں بانٹنی چاہیے چیزیں، کچھ نہیں تو چکو مارکیٹ ویلیو پہ ہی بیچتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جب وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ مجبور ہیں، لوگوں کی مجبوری سے کھیلنا شروع کر دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا حکم۔ کیا ماسک پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ محمد تنویر، سعودی عرب سے۔ جی ہاں، ادا کر سکتے ہیں، بلکہ آج کل ماسک پہن کر ہی رکھنا چاہیے احتیاطی تدبیر کے موقع پر۔ کورونا سے حفاظت کے لیے اذانیں دینا کیسا ہے؟ آج کل اس وبا کی وجہ سے عشاء کے بعد گھروں اور مساجد میں اذان دی جا رہی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بنت محمد اعظم ہاشمی، منڈی بہاؤالدین سے۔ جی ہاں، آج کل لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ 10 بجے پورے ملک میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور گھروں میں چھتوں پر بھی۔ اس بارے میں ہمارے بعض اردو فتاویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اذان دینا مستحب عمل ہے، اور بعض نے لکھا کہ مباح عمل ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اس کے، کوئی صحابی سے، نہ کوئی کسی صحابی سے منقول ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ کوئی ایک دو روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں بالکل موضوع من گھڑت حدیثیں ہیں وہ، تو اس لیے اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو بہرحال پھر یہ بدعت ہے، سنت تو بالکل بھی نہیں ہے یہ عمل۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں، جو ہمارے بعض اکابر نے بھی اس کو بعض نے مباح لکھا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو ہم اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، بطور رقیہ کے کر رہے ہیں۔ رقیہ کہتے ہیں کہ دم کے طور پر نا، تو دم کے لیے تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس پر بھی ایک اشکال یہ ہے کہ عوام تو اس میں فرق نہیں کر رہی کہ رقیہ کیا ہوتا ہے۔ عوام تو یہی سمجھے گی کہ یہ ایک عمل ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ علماء جس بات کا حکم دیں تو عوام تو اس کو اسلامی کا حکم سمجھتی ہے۔ تو اگر بدعت نہ بھی قرار دیں تو بدعت کی طرف لے جانے والی چیز بہرحال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رقیہ کا یہ طریقہ کہ بآواز بلند پوری قوم اجتماعی سطح پہ کر رہی ہو، تو یہ رقیہ کم، اس میں عبادت کا عنصر اور ایک اجتماعی حیات کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ سنت کا عنصر زیادہ جھلک رہا ہے، یعنی لوگ اس کو سنت ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے، اور بہت سے علماء کی رائے، اور ہمارے بعض اکابر نے اس کو بدعت بھی لکھا ہے صاف لفظوں میں،
بدعت قرار دیا اس عمل کو. تو اکابر کی عبارات میں بھی اختلاف ہے, اور جن حضرات نے مستحب قرار دیا ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, انہوں نے خود دلیل بھی نہیں لکھی اس کی, اور یہی کہا ہے کہ بس ایک یعنی تجربے سے ایک چیز ثابت ہے. تو ہر وہ کام کرنا جو بدعت ہو وہ تو بالکل ناجائز ہے. اگر بدعت نہ بھی مانے تو بدعت کی طرف لے جانے والا بہرحال ہے. تو اس لیے پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے. جو کرنے کے کام شریعت نے ہمیں اس موقع پہ بتائے ہیں, جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, گھر میں توبہ کرو, بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو, گناہوں سے استغفار کرو. تو یہ کام کرنے کا ہے. اور دوسری بات, احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, 7 دفعہ صبح یہ دعا پڑھیں, 7 دفعہ شام یہ دعا پڑھیں. یہ دعائیں پڑھیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا بتائی گئی ہے. سورہ فاتحہ بتائی گئی ہے بطور رقیہ کے. اذان تو کہیں بھی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو کام بتایا ہے اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا, جو نہیں بتایا وہ پوری قوم چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینا شروع کر دی ہیں. لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا کیا ہوا. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو یہ بدعت ہے, اور اگر جو اس کو سنت نہیں سمجھ رہے تو بدعت نہیں بھی ہے, تو ایسی چیز بہرحال ہے جو بدعت کو فروغ دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے, بلکہ میری نظر میں اجتناب کرنا واجب ہے اس عمل سے. اور البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ اجتناب کریں اگر آپ ہمارے فتوے کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے فتوے کو فالو نہیں کر رہے تو طنز و تشنیع نہ کریں. جس کے فتوے کو فالو کرنا ہے پھر آپ اس کے فتوے کو فالو کریں, لیکن علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کریں, بحث مباحثے کی کوشش نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا, اب یہ اس مکتب فکر کو بھیج دیا جائے گا جو کہہ رہے ہیں اذان سنت ہے, پھر وہاں سے ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ ہو کر آ جائے. پھر جب میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ ہو کر آئے گا تو یا تو میں اس کے خلاف ریکارڈ کرواؤں گا, اور اگر میں صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا تو میرا کوئی فین ہوگا وہ کلپ ریکارڈ کروا دے گا. تو دنیا تماشا دیکھے گی, ادھر کرونا وائرس سے تباہی پھیل رہی ہے, ادھر کلپ بازیاں, ایک نئی کلپ بازیاں شروع ہو گئی. تو بھائی جس نے اذان دینی ہے دے, نہیں دینی ہے نہ دے, جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرے, لیکن آپس میں پھڈے بازی نہ کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. تو میری طرف سے کسی کو دفاع کرنے کی ضرورت ہے, اور گزارش یہ کہ میری مخالفت میں بھی نہ بولیں تاکہ کوئی دفاع کی نوبت ہی نہ آئے. تو جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے اس کی رائے پر عمل کرے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اس سے اجتناب لازم ہے. کیا مشکل حالات میں ابھی سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ محمد عرفان بنگال انڈیا سے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ وائرس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت کر دینی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ نیز کیا غیر مسلم ملازمین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ اس وقت انہیں بھی سخت ضرورت ہے؟ زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے, حساب آپ اسی وقت کیجئے گا جب سال گزرائے, پھر دیکھ لیجئے گا اگر کم نکالی ہے تو اس کو پورا کر دیں, زیادہ نکالی ہے تو وہ گریبی ہو گئی, صدقہ ہو گیا. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی لیکن صدقات و خیرات دیے جا سکتے ہیں. ان حالات میں غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے, نفلی صدقہ نفلی خیرات کے ذریعے. زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. وائرس کی وجہ سے حمل روکنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیا اس وقت ہمارے لیے حمل روکنا جائز ہے؟ نیز اگر میری یا میری بیوی میں اس کی علامات ظاہر ہو جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ سلمان صاحب ممبئی سے. دیکھیں, ڈاکٹر اگر کہہ دیں کہ حمل میں وائرس نقصان پہنچا سکتا ہے یا حاملہ عورت کو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے تو پھر اس مجبوری سے حمل روکنا جائز ہے. تو یہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو, میں تو یہ بتاؤں گا کہ مجبوری میں حمل روکنا جائز ہے. اب آپ مجبور ہیں یا نہیں یہ ڈاکٹر بتائے گا. جہاں تک میں نے سنا ہے پریگنینسی میں عورت میں دفاع کی وہ کمزور ہو جاتی ہے, لیکن یہ اوتھینٹک خبر نہیں ہے, یاد رکھیں, کوئی مستند بات نہیں ہے, ایسی ادھر سے کہیں پڑھا ہے میں نے, اور بہت ساری پڑھی ہوئی چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ غلط قرار ہوئی ہیں. تو اب جب تک پوری ریسرچ نہیں ہوتی میں بات نہیں کرتا. تو ایسی اڑتی ہم نے سنی ہے کہ پریگنینسی میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, واللہ عالم. لیکن آپ اس بات پہ اعتماد نہ کریں, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. اگر واقعی کوئی ریلائبل ڈاکٹر کہتا ہے کہ پریگنینسی میں عورت کو اس وائرس کے اٹیک کا خطرہ زیادہ ہے تو پھر حمل روکا جا سکتا ہے وقتی طور پر. ہاں, حمل ٹھہر گیا ہو تو گرانا جائز نہیں ہے, کیونکہ جو بچے کی جان ہے وہ بھی قیمتی ہے, اس کو ضائع کرنا درست نہیں ہے. البتہ حمل اگر ابتدائی مہینے پہلا دوسرا ہفتہ ہے اور بچے کا جسم پورا بنا نہیں ہے, اس میں جان نہیں پڑی ہے, ہارٹ بیٹ نہیں شروع ہوئی ہے, اور پھر ایسی خاتون کو اگر وائرس ہو گیا اور اس میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حمل باقی رہا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر اس مجبوری سے حمل گرانا جائز ہے. تو لیکن اگر بچہ بن چکا ہے, اس میں جان پڑ چکی ہے, 4 مہینے ہو چکے ہیں بچے کو, تو پھر کسی قیمت پہ حمل گرانا جائز نہیں ہے.
کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے خاص دعا. ایک مسلمان کو کورونا وائرس کی حفاظت کے لیے کون کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ محمد ادیم کراچی سے. جناب یہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, بہت ساری دعائیں ہیں, مشہور دعائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 7 دفعہ صبح پڑھیں, 7 دفعہ شام پڑھیں. سورہ فاتحہ کا بھی دم کریں اپنے اوپر, رقیہ ہے, حدیث میں آتا ہے فاتحہ میں شفا ہے. سورہ فلق سورہ ناس رات کو دم کر کے سوئیں, اور حفاظتی تدبیریں بھی کریں. صرف دم پہ اکتفا نہ کریں, دعائیں بھی مانگیں, توبہ استغفار بھی کریں, حفاظتی تدبیریں بھی اختیار کریں, ڈاکٹر بتا رہے ہیں. کورونا وائرس کا دیسی علاج کیسے کریں؟ کیا کلونجی سے کورونا وائرس کا علاج ممکن ہے؟ نیز اور کون سی غذائیں مفید ہو سکتی ہیں؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. کلونجی حدیث میں آتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے, بخاری کی حدیث ہے سوائے موت کے. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کلونجی کھا سکتے ہیں, لیکن میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے کہ کلونجی سے کورونا وائرس کو شفا ملے گی, یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن حدیث میں بہرحال آ گیا ہے تو بطور دوا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ڈاکٹروں سے ہی ہم نے سنا ہے, اور مسترد ڈاکٹروں سے, کہ ان حالات میں آپ ہائیجینک غذائیں کھائیں, وہ غذائیں کھائیں جو آپ کے دفاعی سسٹم کو بڑھاتی ہیں. یہ جو پراٹھے مراٹھے اور برگر اور پیزے میزے چھوڑ دیں, جو دفاعی نظام کو مضبوط کرتی ہیں, بیماریوں کے خلاف لڑنے میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں, وہ چیزیں آپ کھائیں. مثلاً آپ جو ہے پھل کھائیں اور گوشت کھائیں. آپ گائے کا گوشت بھی بہت زبردست چیز ہے, آئرن ہوتا ہے اس میں, اور بکرے کا گوشت کھائیں اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے, ورنہ مرغی کھا لیں اپنے پیسوں سے خرید کے. اور جو ہے اور کیا نام ہے, پھل فروٹ کھائیں زیادہ سے زیادہ, وٹامن سی زیادہ سے زیادہ. ڈاکٹروں کی باتیں آپ تک پارسل کر رہا ہوں میں. جو وٹامن سی جن پھلوں میں ہے وہ زیادہ کھائیں آپ, جیسے کینو مالٹے ہیں, لیمن ہے, اس کا شکنجی بنا کے پئیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کھائیں بھی اور پئیں بھی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت کھانا بہت خطرناک ہے. بہنوں کی جائیدادیں مت کھائیں, رشوتیں مت کھائیں, اور یہ ناجائز مت کھائیں, اس سے وائرس اور تیزی سے پھیلے گا. اچھا بھائی, کورونا وائرس کی میت کا غسل اور کفن کیسے کریں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ اور میت کو لہلانے کا کیا حکم ہوگا؟ نیز کیا میت کو غسل کی جگہ تیمم کرایا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مبشر احمد اٹلی سے. وہ بڑے خطرناک کنٹری سے آپ نے سوال پوچھا بھائی. دیکھیں, جن ممالک میں پابندی ہے, بلکہ تقریباً سب ممالک میں پابندی لگ گئی ہے کہ کورونا وائرس سے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی میت کو ورثہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ بیماری پھیل رہی ہے, میت کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے. تو اس میں پاکستان کے بارے میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں, اسلامی کنٹریز میں اس کو وہیں غسل دیا جاتا ہے اور پلاسٹک کے بیگ میں پیک کر دیا جاتا ہے. تو وہ غسل جو گورنمنٹ دے دے گی وہ کافی ہو جائے گا, آپ کو پھر مزید غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اٹلی وغیرہ میں بھی ہم نے سنا ہے کسی کیمیکل سے دھویا جاتا ہے. اب واللہ عالم حقیقت کیا ہے, لیکن وہاں بھی آپ کو بیگ کھولنے کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, بلکہ میت ہی لواحقین کے حوالے نہیں کی جاتی. تو میت کے 4 حق ہیں, غسل, کفن, جنازہ اور دفن. یہ 4 احکام ہیں جو مرنے والے پر, اس کے لواحقین پر لازم ہو جاتے ہیں مرنے والے کے لیے. تو ان 4 احکام میں سے جو غسل ہے وہ تو گورنمنٹ خود ہی دے دیتی ہے, اور اگر نہیں دے دیتی تو ہمیں دینے پر پابندی ہے, وہ ہمارے حوالے نہیں کرتی, تو یہ غسل ساقط ہو جائے گا مجبوری میں. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو گورنمنٹ دے ہی نہیں رہی ہے میت تو آپ کیا کریں گے؟ اور ویسے بھی اگر آپ شاپر کھول کے غسل دیں گے تو وہ بہت زیادہ اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ زندہ لوگوں کی جان پہلے ہے, اور میت کا غسل وہ دوسرا, وہ بھی اہم حکم ہے, لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا لوگوں کی جان بچانا اہم ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے اسلامی کنٹریز میں اور غیر مسلم کنٹریز میں بھی, وہاں کی حکومتوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات کا, مذہبی عبادات کا خیال کریں, اور وہیں پر غسل کا کوئی انتظام کر لیں پائپ کے ذریعے. کیونکہ وہاں جو جیسے ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں پراپر ڈریس میں ہوتے ہیں, تو ایسے ہی غسل دینے والے بھی پراپر ڈریس میں ہو سکتے ہیں. وہ وہیں پہ پائپ وائپ کے ذریعے غسل کا مطلب ہوتا ہے پورے جسم پہ ایک دفعہ پانی بہا دینا, بس اتنا کافی ہے. تو ایسا کوئی انتظام منظور کروا لینا چاہیے حکومت سے, تاکہ سب مسلمانوں کی ایک ذمہ داری پوری ہو جائے. اس کے بعد جو پلاسٹک کا بیگ چڑھایا جائے گا وہی کفن کے قائم مقام بن جائے گا, مزید الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا درجہ رہ جائے گا نماز جنازہ کا. دفن تو گورنمنٹ کے افراد خود کر دیتے ہیں, اس کو رہ جائے گا مسئلہ جنازے کا. تو اگر دفن سے پہلے تابوت پہ جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو جنازہ پڑھ لیں 2-4 افراد مل کے, اور اگر اس کی بھی اجازت نہ ملے تو قبر پہ بھی جنازہ پڑھنا مجبوری میں ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. تو 3 دن کے اندر آپ قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے ہماری قوم سدھر جائے اور احتیاطی تدبیروں پہ عمل کرنا شروع کر لے. اور اصل بات تو یہ کہ یہ اللہ کا عذاب ہے,
عذاب میں ہمیں توبہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مرنا تو ہے, آج نہیں تو کل تو مریں گے, تو توبہ کے ساتھ جو زندگی ہے, توبہ کا غسل اگر ہمیں زندگی میں مل گیا تو بے شک بعد میں پانی والا غسل نہ بھی ملے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اگر دنیا میں ہم نے گناہوں سے توبہ کا غسل نہیں کیا تو پھر بعد میں ہمیں چاہے آب زمزم سے بھی نہلایا جائے تو یہ قیامت کے دن یہ چیز بخشش کا ذریعہ شاید نہ بنے. تو گناہوں سے توبہ کا جو غسل ہے نا, اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ قرآن پاک میں جو کہا گیا ان تقول لا مساس, کیا اس سے کرونا وائرس کی بیماری یا عذاب میں کچھ مماثلت یا یاد دہانی ہے؟ نیز یہ وائرس اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ عطار ساقی: بالکل آپ نے صحیح آیت کا حوالہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو بددعا دی تھی کہ لا مساس, تجھے ایسی بیماری لگے کہ تو لوگوں کو تو بولتا پھرے کہ مجھے نہ چھوؤ. تو واقعتاً یہ جو وبا دنیا میں پھیلی ہے یہ اللہ کا عذاب معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ایسی بیماری ہے کہ بیمار بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, اور اس کا باپ بہن بھائی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے. مجھے ایک یورپ سے کوئی اطلاع آئی, واللہ عالم سچی ہے جھوٹی خبر ہے, لیکن بہرحال ایک اطلاع آئی تھی کہ ایک مریض جو تھا, ایک انگریز, وہ بیچارہ لیٹا ہوا تھا بیماری میں, مر رہا ہے, اپنے جو قریبی ریلیٹیوز ہیں ان کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ڈاکٹروں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے اس آخری وقت میں ملوا دو, بیوی بچوں سے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں ملوا سکتے, لیکن جب اس کے آہو بکا دیکھی, رونا دیکھا, تو ڈاکٹروں نے پوری احتیاطی تدابیر اختیار کی اور ان کے رشتہ داروں کو بلایا کہ ہم نے پورا پیک کر دیا ہے روم کو اور ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا, اب آپ آ جائیں اور اپنے اس رشتہ دار سے مل لیں. تو جب اس بیچارے مرنے والے کو کچھ تسلی ہوئی کہ میرے رشتہ دار آ رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ رشتہ داروں نے آنے سے منع کر دیا, انہوں نے کہا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. تو یہ بڑا افراتفری کا عالم ہے اور واقعی یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اس عذاب کو ہم رحمت بنا سکتے ہیں, اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم توبہ کریں, اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں اور گناہوں سے توبہ کریں, بیہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ کریں, بد نظری سے توبہ کریں, زنا سے توبہ کریں, لڑکیوں سے دوستیوں سے توبہ کریں. ٹک ٹاک پر جو لڑکیاں بیہودہ چیزیں بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں, اس جرم سے توبہ کریں. اور میڈیا میں جو فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے, اس جرم سے توبہ کریں. رشوت کھانے سے توبہ کریں, بہنوں کی وراثت کھانے سے توبہ کریں, ظلم سے توبہ کریں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کس قدر ظلم ہوا ہے, کیا کچھ بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, اور پوری دنیا میں جو بمباری ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں کتنے جنازے اٹھے ہیں, ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا. آج اللہ نے اس آزمائش میں پوری دنیا کو ڈال دیا ہے. تو سب کو انفرادی اور اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, اور توبہ کا مطلب اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم اس بیماری سے مر بھی گئے تو یہ بیماری ہمارے آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی, پھر کامیابی ہے, پھر مرنا بھی کامیابی ہے. اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں بچنا بھی پھر کامیابی نہیں ہے, یہ بچنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگا تاکہ اس سے بڑے عذاب میں آخرت میں اللہ ہمیں ڈالے. تو اس لیے توبہ کو زیادہ فوکس کریں, احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں, اور گناہوں سے توبہ کو ہم سب کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اللہ کے حضور توبہ کرنے کا طریقہ کیا؟ توبہ کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے کیا؟ اس کے لیے توبہ کے نوافل پڑھنا ضروری ہے یا صرف دل میں شرمندہ ہو جانا ہی کافی ہے؟ بنت عبداللہ: دل میں شرمندہ ہو جانا ہی کافی ہے, لیکن توبہ کی 3 شرائطیں علماء نے بیان کی ہیں. جو کچھ ماضی میں گناہ کیے, فحش فلمیں دیکھی ہوں, لڑکیوں سے حرام باتیں کی ہوں, زنا کیا ہو, بد نظری کی ہو, جوا کھیلا ہو, شراب پی ہو اور رشوت لی ہو, ماں باپ کو ستایا ہو, بہنوں کی وراثت کھائی ہو, جتنے بھی جرائم ہیں, نمازیں قضا کی ہوں, مردوں کا داڑھی کاٹنا بھی ایک جرم ہے جس کو آج کل گناہ نہیں سمجھا جاتا, ازار اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا بھی ایک جرم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ پھیلانا اور دفتروں میں ذمہ داری سے کام نہ کرنا مگر تنخواہیں پوری لینا, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ تمام چیزیں جرائم ہیں جن سے ہم سب کو توبہ کرنے کی شدید ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے علماء نے بیان کیا ہے. جو کچھ ہو چکا اس پہ ندامت ہو, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, اللہ سے ایگریمنٹ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ جرم کبھی بھی نہیں کروں گا. اور اگر حقوق العباد ہیں تو وہ بندوں کا حقوق بھی ان کو دیے جائیں یا ان سے معاف کروائے جائیں. تو اس طرح سے توبہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی توبہ کا طریقہ نہیں ہے. آج استغفار کی ہزار کی تسبیح پڑھنے کے لیے لوگ تیار ہیں مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. لاک ڈاؤن میں اوقات کیسے گزاریں؟ آج کل اکثر عوام گھروں پر ہے اور پتہ نہیں کہ لاک ڈاؤن کتنا طویل ہوگا. اس سلسلے میں انہیں کن سرگرمیوں کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے چاہیے؟ شہباز صاحب سرگودا سے. پہلی بات تو یہ کہ گھر میں جماعت کی نماز کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں. آج کل سونے کا ٹائم بھی بہت مل رہا ہے تو تہجد میں اٹھنا آسان ہے.
اور صبح و شام کی تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، جو شخص یہ کلمات صبح 100 دفعہ پڑھے گا تو اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں لے کر آئے گا کہ اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے۔ تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کلمہ پڑھیں، یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام ورد کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کلمات ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور 100 دفعہ استغفار صبح اور 100 دفعہ شام، لیکن استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، کچھ بھی نہیں آتا استغفار کی لمبی چوڑی تسبیح یاد نہیں ہے تو صرف استغفر اللہ، اس میں دل میں نیت کریں اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اور تیسری تسبیح درود شریف کی، لمبا درود شریف نہیں آتا تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کافی ہے۔ اور کم از کم روزانہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، یہ ہے۔ اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کم از کم اللہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر انفرادی طور پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے، جس میں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے والدین بیوی بچوں کے لیے، جس میں توبہ بھی ہو اور ان سب کے لیے عافیت کی دعا مانگی جائے، گناہوں سے توبہ بھی ہو، اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ مجھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو دینی اعمال ہیں جو 24 گھنٹے میں آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال اور ہیں، آپ ایجوکیشن میں ترقی کر سکتے ہیں، آپ کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں ان دنوں میں، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ آن لائن کورسز کا آغاز کیا جائے، تو وہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں میں 1-2 دن میں ہم بھی ایسے کورسز لانچ کر دیں گے تاکہ لوگ گھروں میں ان کورسز سے، آن لائن کورسز سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح بھائی آپ جو ہے قرآن حفظ کر سکتے ہیں، سورتیں یاد کر سکتے ہیں، کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، تو دین دنیا دونوں لحاظ سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ کو ترقی کرنے کا اب موقع ملا ہے، تو گھروں میں وقت کو ضائع نہ کریں، اور ایکسرسائز بھی کریں گھر میں۔ جو ہے وہ یا تو جن کے پاس جو ہے وہ جم کے آلات ہیں، جو ویٹ ہوتے ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں، وہ ویٹ ہیں تو ان سے کریں، نہیں ہیں تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں گھر میں بغیر ویٹ کے آپ کیسے جم بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہر چیز آج کل مارکیٹ میں مل رہی ہے، تو ڈپس لگا سکتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں، بہت ساری ایکسرسائز ہیں جو آپ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، جس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے آپ ان ایام کو کارآمد بنائیں اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں تبلیغی جماعت میں جانا، کیا موجودہ حالات میں تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے؟ عمر قدیر، حکومت نے پابندی لگائی ہے اس لیے جائز نہیں ہے، اور تبلیغ والوں نے بھی پابندی لگا دی ہے، اس سے وائرس بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ٹریولنگ سے، تو تبلیغ ہم پر فرض ہے، لیکن وقتی طور پر اس کو موقوف کر دینا کسی عذر کی وجہ سے یہ شریعت ہی سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وائرس اور احتیاطی تدابیر، میں اٹلی میں رہتا ہوں، یہاں بہت ناگفتہ بھی حالت ہے، پاکستانی عوام کرونا وائرس کے سلسلے میں بہت بے احتیاطی کر رہی ہے، برائے مہربانی انہیں احتیاطی تدابیر کی تلقین کریں۔ مبشر احمد اٹلی سے، جی ہاں جناب، مجھے ایسے موقع پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو ہم ابھی تک اٹلی اور امریکہ کے حالات دیکھ رہے ہیں اور ایران کی خبریں سن کے طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں اور ٹھٹھے مار رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور فضول قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں کی سازش، کوئی کہہ رہا ہے ابے کچھ نہیں، ابے یہ ابے وہ، تو باتیں کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اے طوفان تھوڑا سا ایک تھپیڑا ان کو بھی لگا دے تاکہ ان کو عقل آ جائے۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ تھپیڑا لگے، لیکن ہمیں احتیاط کی بہرحال ضرورت ہے، ورنہ وہی حالات یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور احتیاطی تدابیر کی بھی۔ Ask Mufti Tariq Masoud.